کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے، لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو۔ اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے۔ عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے۔ تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے۔ چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو۔ پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 شرطیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے، تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے۔ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے۔ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھز، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا، کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس۔ آسان سوال، آسان جواب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ
اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے۔ اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام